ستم زدوں کو ستمگر سلام کرتا ہے، حسینیوں کو سمندر سلام کرتا ہے۔ سلام کرنا ہے بڑے ثواب کا کام، اس لیے عمران رضا آپ کو سلام کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثم عرج بنا الی السماء۔ محترم حاضرین، سامعین، پردہ نشین خواتین، آج میں حاضر آیا ہوں واقعہ معراج کے متعلق بس مختصر بیان میں آپ کے سامنے کروں گا۔ آپ سماعت کریں کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج کی شب قرب خاص میں گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دیا، کتنی نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے لائے، اور کچھ اور روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کا ترجمہ ہے جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ حضرات، ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اور بہت سے کمالات اور رفعتیں عطا ہوئی، وہاں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کمال معراج پاک کا بھی عطا ہوا، یعنی ہمارے حضور 27ویں رجب شریف کو جاگتے میں اور اپنے جسم انور کے ساتھ مکہ معظمہ سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں پر اور پھر آسمانوں سے عرش اعظم اور لامکہ تشریف لے گئے، اور سر انور کی مبارک آنکھوں سے خدائے تعالیٰ کا دیدار اس شعر سے کیا کہ ما زاغ البصر وما طغی، یعنی آپ کی پلک بھی نہ جھپکی۔ یہ جو کچھ میں نے کہا، صحابہ کرام و محدثین رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہی مسلک و مذہب ہے۔ چنانچہ شرح بخاری حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فالحق انہ اسراء بروحہ وجسدہ یقظۃ فی القصۃ کلھا والى ھذا ذهب الجمہور من علماء المحدثین والفقہاء والمتکلمین۔ مواہب لدنیہ صفحہ نمبر 3 جلد نمبر 2۔ یعنی حق یہی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج شریف کی یہ ایک سیر تمام جسم و روح کے ساتھ اور جاگتے ہوئے ہوئی، اور یہی مذہب ہے جمہور محدثین و فقہاء اور متکلمین کا۔ حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی علیہ رحمہ مدارج النبوہ شریف میں فرماتے ہیں، صحیح آن است کے وجود اسرا معراج ہما در بیداری و بحثت بود، یعنی جمہور علماء از صحابہ و تابعین و اتباع و من بعد ہم از محدثین فقہاء و متکلمین بری اند۔ مدارج النبوہ صفحہ نمبر 90 جلد نمبر 1۔ صحیح یہ ہے کہ واقعہ سیر و معراج شریف شب بیداری میں اور جسم شریف کے ساتھ تھا۔ محترم حاضرین، آئیے بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کروں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج کی شب گئے لامکہ تک تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، میں آپ کی امت کو بغیر حساب و کتاب کے بخشوں گا، اگرچہ اس بات پر عمل کرے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیٹی
حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، اے عائشہ، جو مانگنا ہے مانگ لو، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے ابا حضور یعنی آپ کے یار غار، آپ کے دوست صدیق اکبر سے پوچھ لوں، اجازت طلب کرتی ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں یعنی ابا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، ابا حضور، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے عائشہ، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ تو ابا جان، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر آئی ہوں، میں حضور سے مانگوں تو کیا مانگوں؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قربان جائیے، ان کے مانگنے پر آپ نے مانگا بھی تو کیا مانگا؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں، بیٹی، اگر مانگنا ہے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ چیز مانگو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا معراج کی شب میں آپ کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے جو راز کی بات کہی بتائی، وہ راز کی بات ہی بتا دیجیے۔ دوبارہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شب معراج کی رات جب قرب خاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ نے دیدار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے ایک راز کی بات بتائی، وہ راز کی بات کیا ہے وہی بتا دیجیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے کہ میرے یار غار نے مانگا بھی تو کیا مانگا؟ علم مانگا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں، اے عائشہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو راز کی بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، اگرچہ آپ کی امت میں اگر کوئی شخص کسی کا دل جوڑ دے تو میں قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرماؤں گا، جنت میں داخل کر دوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر مسکرانے لگی اور ابا حضور یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرتی ہے، ابا جان، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ کی امت میں اگر کوئی شخص کسی کا دل جوڑ دے، آپس میں ملا دے، آپس میں صلح کرا دے، تو میں اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرماؤں گا۔ یہ سن کر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئی، مسکرائی، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے، ابا جان، آپ رو رہے ہیں جبکہ آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بیٹی، اس حدیث پاک کا ایک رخ تو تم سن کر مسکرا رہی ہو، لیکن دوسرا رخ تم نے سمجھا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، اگر آپ کی امت میں اگر کوئی شخص کسی کا دل جوڑ دے تو میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرماؤں گا۔ لیکن اگر اس حدیث پاک کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا دل جوڑ دیا جائے تو بغیر حساب کے جنت، اور اگر کسی کا دل توڑ دیا جائے تو بغیر حساب و کتاب کے جہنم۔ تو محترم حضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو آپس میں محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام لوگوں کو اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کعبہ معظمہ کے چادر کو پکڑ کے آپ نے فرمایا، غلاف کعبہ کو آپ نے پکڑ کے فرمایا، اے میرے صحابہ، اگرچہ تم کعبہ کے دیوار کو ڈھا دو، کعبہ کے دیوار کو اگرچہ تم ڈھا دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جلال نہیں آئے گا، لیکن اے میرے صحابہ، اگر کسی مسلمان کی عزت سے کھیلتے ہو، اگر کسی مسلمان کا دل دکھاتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جلال آتا ہے۔ اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس
بات پر، اس روایت پر، اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب معراج حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب گئے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تھوڑے سے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر وہاں سے ازروئے احادیث صحیحہ آسمانوں اور لامکہ کی بھی سیر فرمائی، اور سیر بھی اس طرح کی کہ جب واپس تشریف لائے تو زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک دم سر عرش گئے آئے محمد۔ میرے بھائیوں، تو جو صاحب ایمان ہے وہ اللہ اور رسول کے ارشادات کے سامنے کبھی چوں چرا نہیں کرتا اور کبھی یہ نہیں کہتا کہ ایسا کیوں ہوا اور ایسا کس طرح ہو گیا۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضور شب معراج آسمانوں پر اور لامکہ تشریف لے گئے، کیسے گئے اور یہ بات کیسے ہو گئی، ان باتوں سے ہمیں کیا، ہمارا کام تو ماننا ہے، نہ کہ بحث کا دروازہ کھلنا ہے۔ اور اگر تحقیق و تدقیق کے آڑ میں اس قسم کی بحثوں کا دروازہ کھولنا ہی ہے تو پھر ہر بات میں بحث چل نکلے گی۔ مثلا ہم معترض صاحب ہی سے پہلے یہ پوچھیں گے کہ آپ مرد کیوں بن گئے اور کیسے بن گئے، آپ کی بیگم عورت کیوں بن گئی، اس کی کیا وجہ ہے، آپ عورت نہیں بن گئے، آپ کی بیگم مرد کیوں نہیں بن گئی، آپ کے والد کیسے بن گئے، کیا وجہ ہے کہ آپ دنیا میں پہلے تشریف نہیں لائے تاکہ آپ اپنے والد صاحب کے والدین والد بن جاتے۔ اس تقدیم و تاخیر کا فلسفہ سمجھائیے۔ آپ اپنے بیٹے کے باپ کیوں ہیں اور وہ آپ کا باپ کیوں نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ فرمائیے۔ اگر فلسفہ ہی پوچھنے اور حکمت ہی دریافت کرنے اور ان کو سمجھ لینے کے بعد کسی چیز کو ماننا ٹھہرا لیا گیا تو پھر آپ کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی۔ ناچار آپ کو یہی کہنا پڑے گا کہ جو کچھ ہوا اللہ کی مرضی سے اور اس کی مشیت اور جو ہوا اچھا ہوا، وہ قادر ہے، حکیم ہے، مالک ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس طرح دین کے معاملہ میں بھی یہی اپنا عقیدہ رکھو اور خدا و رسول کا جو ارشاد ہو اسی فوراً مان لو، اور کیوں نہیں مانے، ایسا کیوں کرے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے وغیرہ، اس باتوں کو اجتناب رکھو، اس لیے کہ ایمان و اسلام کا معنی ہی ہے مان لینا اور مان کر اپنے آپ کو عمل میں لے آنا۔ محترم حاضرین، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 12ویں سال رجب شریف کی 27ویں شب کو حضرت ام ہانی کے مکان میں آرام فرما تھے کہ جبریل امین علیہ السلام خدا کے حکم سے براق ساتھ لے کر 50,000 فرشتوں سمیت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فرشتوں کی تسبیح سے حرم شریف گونج اٹھا۔ جبریل امین نے اپنی کافوری آنکھوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے ناز پر مل کر جگایا اور عرض کیا، حضور اٹھیے، وہ خدائے پاک جس نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لن ترانی فرمایا تھا، آج وہ آپ کو دعوت دیدار دے رہا ہے۔ حضور چلیے، میں لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں، یہ براق آپ کی سواری کے لیے ساتھ لایا ہوں۔ اس کے بعد جبریل امین نے انبہ ملائکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حلہ بہشتی پہنایا، سر پر نوری امامہ رکھا اور نوری چادر اڑائی اور پھر آپ کی خدمت میں براق حاضر کیا۔ حضور علیہ السلام بسد آب و تاب براق پر رونق افروز ہوئے۔ آسمانوں پر حضور کی آمد آمد کے ڈنکے بجنے لگے اور رحمت حق کا دریا اپنے پورے جوش سے بہنے لگا۔ جنت کو سجایا گیا اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نورانی جلوس کے ساتھ بیت المقدس پہنچے۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب پیغمبر آپ کے انتظار میں چشم برا تھے۔ آپ پہنچے تو سب استقبال کے لیے بڑھے۔ حضور نے براق سے اتر کر السلام علیکم فرما کر سب سے ملاقات کی۔ پھر جبریل امین نے اذان کہی۔ اصل اذان کو سن کر آسمانوں سے دیگر فرشتے بھی اترے، حتیٰ کہ ساری مسجد اور جنگل بھر گیا۔ جبریل نے تکبیر کہی، حضور نے امامت فرمائی اور سب انبیاء کرام علیہ السلام حضور علیہ السلام کی ابتدا میں نماز پڑھی۔ حضور علیہ السلام پھر یہاں سے آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ ہر آسمان پر مختلف انبیاء کرام علیہ السلام انبیاء کرام سے ملاقات ہوتی گئی، حتیٰ کہ آپ سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر جبریل امین علیہ السلام نے بھی جواب دے دیا اور عرض کیا، حضور اس سے آگے اگر میں بڑھوں بال بھر سارے جل جائیں گے میرے بال اور پر، اب تو آگے فقط آپ کا ہے گزر،
آپ ہی کو یہ رتبہ ملا، آج کی رات ہے۔ چنانچہ حضور آگے تشریف لے گئے۔ اب یہ جانے والا جانے یا لے جانے والا کہ حضور آگے کیسے گئے۔ حضور ہزاروں مقامات طے فرماتے ہوئے عرش اعظم کے قریب پہنچ گئے۔ جب آپ عرش اعظم کے قریب ہوئے تو آپ نے یہ پیاری پیاری آواز سنی۔ اور یہیں پر ایک بات بتا دوں، میرے ذہن میں اس ناچیز فقیر خاکسار خادم عمران رضا کے ذہن میں بات آئی ہے کہ عرش اعظم پر جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ نے عرش اعظم کے دروازے پر لکھا دیکھا کہ جو اگر کوئی شخص کوئی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کو قرض دیتا ہے تو 1 روپے قرض دینے کا ثواب 27 گنا بڑھ جاتا ہے، اور جب تک ایک مسلمان بھائی کا قرض دوسرے مسلمان بھائی کے اوپر سر پہ رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صدقہ جاریہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے قرض لے لیتا ہے مجبوری میں، پریشانی کے عالم میں، اور اگر قرض دینے میں تاخیر کر دیتا ہے مجبوری کی حالت میں، بحالت مجبوری میں، تو آج ہم لوگوں کے معاشرے میں، ہم مسلمان بھائیوں کے اندر یہ ہے کہ اگر قرض دینے میں تاخیر ہو جائے یا مجبوری میں وعدہ خلافی ہو جائے تو ہم لوگ ایک دوسرے کو رسوا کرتے ہیں، بیچ چوراہے پر ذلیل کرتے ہیں کہ تمہیں اوقات نہیں لینے دینے کی، واپس کرنے کی، پیسہ تو لیتے کیوں ہو، اور کس طرح تم کہلا رہے ہو، یعنی کہ اس طرح وغیرہ وغیرہ بول کر ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں۔ شاید یہ بات معلوم نہیں کہ قرض دینے کا ثواب کتنا ہے، اور جب تک قرض دار کے اوپر ہمارا قرض ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں صدقہ جاریہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو مسلمانوں سے اور تمام امت مسلمہ سے، پردہ نشین خواتین سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی کو قرض دے تو آپ تنگ نہ کریں، اگر بحالت مجبوری میں اگر تاخیر ہو جائے تو آپ کو صدقہ جاریہ کا ثواب مل رہا ہے، اور جب تک آپ کا قرض اس کے ذمے ہے آپ کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے گا۔ جس دن وہ قرض آپ کو لوٹا دے گا صدقہ جاریہ کا ثواب ختم ہو جائے گا۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس حدیث پاک پر بھی عمل کرے کہ قرض دینا کتنا ثواب ہے، اگر تاخیر ہو جائے تو صدقہ جاریہ کا بھی ثواب ہے۔ بہرحال سماعت کرے، پیاری پیاری آواز سنی، اذنو یا خیر البریہ، اذنو یا احمد، اذنو یا محمد، حتیٰ کہ آپ وہاں تک پہنچ گئے جہاں آج تک کوئی نہ پہنچا۔ عرش اعظم پہ پہنچے ہیں کس کا جگر ہے، کوئی حور و غلما و جین و بشر، خاک ہوتے ہیں جل کر فرشتوں کے پر، جا نہیں سکتی جس جا کسی کی نظر، جس جگہ وہم کا بھی نہیں ہے گزر، اس جگہ پر گئے آمنہ کے پسر، ان کا رتبہ ہے یہ منکر بے خبر، عرش پر وہ اللہ کی ذات ہے، دونوں عالم ہے نور علی نور، آج کیسی رونق فضا آج کی رات ہے۔ یہ مقام ہے جو نہ کسی نبی کو حاصل ہوا اور نہ کسی رسول کو، نہ کسی فرشتے کو ملا، نہ کسی اور کو۔ تمام تجلیات جمالی و جلالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آغوش میں لے لیا، اور محبوب نے اپنے محب یا محب نے اپنے محبوب کو سر اقدس کی چشمان مبارک سے دیکھا، اور آپ شنید سے منزل دید تک پہنچ گئے۔ پڑے ہوئے تھے ہزاروں پردے کلیم، دیکھو تو جب بھی غش تھے، میں صدقے آنکھوں کی اس کے جس نے وہ جلوے یوں بے حجاب دیکھا۔ واپسی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ عروج و بلندیاں حاصل فرما کر اور عجائب و غرائب کو ملاحظہ فرما کر اور اسراء و رموز پر مطلع ہو کر آسمانوں سے واپس زمین بیت المقدس پر نزول فرمایا، اور براق پر سوار ہو کر پھر وہاں سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے، اور صبح صادق سے پہلے اسی مقام پر واپس تشریف لے آئے جہاں سے آپ نے یہ مقدس سفر شروع فرمایا تھا۔ آ کر جو ملاحظہ فرمایا تو بستر مبارک گرم تھا اور زنجیر ہل رہی تھی، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک دم میں سر عرش گئے آئے محمد۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قصرو فی عتیقہ، ان کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوران تقریر میں، روایات بولنے میں، احادیث کریمہ پڑھنے میں، قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کرنے میں اگرچہ کسی طرح کی کوئی غلطی، کوتاہی، قصدن سہون کوئی بھول ہوئی ہو تو میں تمام حاضرین کے سامنے اور رب کے فرشتوں کو گواہ بنا کر میں
آپ لوگوں کے سامنے توبہ کرتا ہوں صدق دل سے۔ پڑھیے میرے ساتھ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔